وہ ساری تہمتیں لگائی ہیں اور سارا استہزاء بھی کیا ہے، تمسخر بھی کیا ہے، مذاق بھی اڑایا ہے، جیسا کہ ملعون رشدی نے کیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہی شخص ہے ایچ جی ویلز جو ایک طرف حضور کے اوپر اس طرح کا جو ہے معاملہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کی دو کتابیں ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، تو کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے حجۃ الوداع کے چیپٹر پر، تو وہاں پر کوٹ کر کر جو حضور نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں۔ یہ الفاظ لکھ کر وہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ کرتا ہے کہ اگرچہ تاریخ انسانی میں انسانی اخوت و مساوات اور آزادی، اس کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also، اور عیسائی ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کے باوجود کہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، لیکن صاف کہتا ہے we find a lot of such sermons in Jesus Nazareth۔ مسیح ناصری کے ہاں بھی واس تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ will fail but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles۔ تو یہ ٹریبیوٹس تو دیے گئے ہیں، وہ انہی اعتبارات سے دیے گئے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا، اس کو تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، 20 ایک برس ہوئے، کتاب آئی اس کی دی 100، اس میں اس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، تاریخ انسانی کے جو مؤثر ترین افراد ہیں جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، ان کا سلیکشن بھی کیا اور پھر گریڈیشن کی، ان میں سب سے اونچا کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی کو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ایک ایسے نہیں، واحد انسان، ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر پلینس، کہ انسانی زندگی کے جو دو گوشے ہیں، مذہبی روحانی ایک طرف، سیاسی ریاستی دوسری طرف، ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ایک ہی انسان ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے ادا کروایا ہے۔ بہرحال یہ مقصد جو تھا محمد رسول اللہ کی بعثت کا، کہ ایک طرف قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کرنے، وہ آپ نے کر دیا، اور اس کو آگے امت کے حوالے کر دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ بہت مبارک ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں وہ اپنا وقت صرف کیا، اپنی صلاحیتیں، اپنی زندگیاں صرف کی۔ دوسرا دین حق کو قائم کرو، غالب کرو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، چاہے اس راستے میں بدر آئے، حنین آئے، چاہے اس میں احد آئے، احزاب آئے، جو بھی آئے، جو بھی سخت سے سخت مراحل آئیں، لیکن یہ کہ ان سب کے باوجود وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کتنا ہی ناگوار انہیں گزرے، لیکن یہ کام آپ کو کر کے دکھانا ہے، وہ کام آپ نے کر کے دکھایا۔ لیکن اب مرحلہ ثانی ہے آپ کا، آپ کی بعثت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو آپ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کی حیات دنیاوی کے اندر ہی آپ کا مشن مکمل طور پر کامل ہو گیا، لیکن نہیں، میں آپ کو آیات سنا چکا ہوں۔ ایک آیت میں نے آپ کو سنائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ آپ کی بعثت تو پوری نوع انسانی کے لیے۔ سورہ اعراف میں کہلوایا گیا، کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب اگر معاملہ یہ ہے تو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی مقصد ہے دین حق کا غلبہ، وہ جب تک پورے عالم انسانیت پر نہیں ہوتا آپ کی بعثت کا مقصد مکمل نہیں ہے، ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ وقت فرصت ہے، کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دیکھیے یہ بات کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، بالکل ایسے جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آج سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں غلبہ ہو گیا، یہ ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید سے تو ہمیں صغرا کبرا ملتا ہے، میں اب بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ صغرا کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا
دین کو غالب کرنے کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 بار. اور کبریٰ کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے 5 بار. تو اب ان دونوں کو جوڑیے تو نتیجہ نکلے گا کہ حضور کا مقصد بعثت مکمل تبھی ہوگا جب پورے عالم انسانی پر اللہ کا یہ دین غالب آ جائے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے. قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا. یہ تو ہے قرآن کا صغریٰ کبریٰ اور اس سے منطقی نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صحیح احادیث میں، مستند احادیث میں.